عمران خان نے جیل برد و تحریک کا اعلان کر کے پاکستان کی سیاست میں ایک طوفانی کیفیت برپا کر دی ہے۔ گو کہ آج کے ایک ویڈیو لنک خطاب میں عمران خان نے بذات خود اپنے اس اعلان سے یو ٹرن لیتے ہوئے جیل برد و تحریک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے سے مشروط کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ موضوع بحث بن چکا ہے۔ اس ویڈیو میں، اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جیل برد و تحریک آخر ہے کیا، اور آپ کے دماغ میں موجود وہ چھوٹی سی کنفیوژن کی لکیر کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے، جس کے تحت آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی بڑا ہی عام سا مسئلہ ہے اور بڑے ہی شاندار طریقے سے یہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں عمران خان کے سیاسی مخالفین نے، ان کے جتنے بھی اپوزیشن والے ہیں عمران خان کی جو مخالفت کر رہے ہوتے ہیں سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر، ان کی جانب سے اس اعلان کے بعد بہت سخت تنقید بھی کی گئی عمران خان پر، لیکن سوال یہاں پر آ کے رکتا ہے کہ آخر یہ جیل برد و تحریک ہے کیا، یہ کس طرح سے عمل پذیر ہوتی ہے، اور اس میں کیا کچھ قانونی جو ہیں وہ پیرامیٹرز اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ بہت سارے لوگ جو آج دن بھر پریس کانفرنسز میں، مختلف اپنے ٹاک شوز میں اور اپنے بیانات میں عمران خان کو حرف تنقید بنائے رکھے رہے ہیں، ان کو بھی یہ علم نہیں تھا بہت سو کو کہ یہ آخر یہ جیل برد و تحریک ہوتی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جیل برد و تحریک کے محض کسی بھی تھانے جا کر یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے مرکز جا کر، آپ ادارے کے مرکز جا کر جو وہ اپنی گرفتاری پیش کر دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ادھر عمران خان بھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں 10,000 کے قریب صوبائی سطح کے نمائندگان اور جو فرنٹ لائن پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنی گرفتاریاں پیش کرے، اور اس کے بعد مجموعی طور پر پورے پاکستان سے 4 لاکھ کے قریب جو عوام ہیں وہ اپنی گرفتاریاں پیش کریں۔ گو کہ یہ سننے میں بڑا ہی دلچسپ لگتا ہے، لیکن یہ اس قدر آسان نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ خبر اور صورتحال اور معذرت کے ساتھ لاجک کچھ یوں ہے، اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جیل برد و تحریک صرف کہنے تک نہیں ہے، یعنی کہ کسی اور معاملے پہ، کسی مختلف مسئلے پر جب آپ عوام کو کال دیتے ہیں تو اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی قدغن نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ ایک مہنگائی کے مسئلے پر ہی لانگ مارچ کرنے چلے ہیں تو آپ کو محض جن علاقوں سے آپ کا لانگ مارچ گزرنا ہے تو وہاں کی ایڈمنسٹریشنز کو، وہاں کی ضلعی حکومتوں سے آپ کو اجازت نامہ لینا ہوگا، لیکن جیل برد و تحریک میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیل برد و تحریک دوسرے لفظوں میں ایک سول نافرمانی تحریک کی طرح ہے، وہ نہیں ہے لیکن اس کی طرح ہے، یعنی کہ بہت بڑے رتبے پہ، بہت بڑی سطحوں پر، بہت بڑے مقاصد کے لیے جو تحریک چلائی جاتی ہے انہی میں سے ایک یہ جیل برد و تحریک بھی ہے۔ یہ بر صغیر کی سیاست میں اس کے حوالے ملتے ہیں گاندھی کی جانب سے، اور پھر پاکستان کی تحریک میں بھی جیل برد و تحریک کی کال دی گئی تھی، اور پھر وہ کس قدر تک مؤثر رہی یہ تو خیر اس پہ تاریخی حقائق موجود ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں اور پاکستان کی موجودہ تاریخ میں، یعنی کہ 47 کی بعد کی تاریخ میں، جیل برد و تحریک 1979 میں اس وقت کی ضیاء الحق کی اپوزیشن کی جماعتوں نے شروع کی تھی۔ ان میں موجود جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، اور اسی جیل برد و تحریک کے تحت جو ہے وہ محترمہ نصرت بھٹو نے اپنی گرفتاری بھی پیش کی تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس وقت کی ایک الذوالفقار نامی تنظیم نے پاکستان پی آئی اے کا ایک طیارہ ہائی جیک کر دیا، اور اس کے پی آئی اے کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی وجہ سے اس تحریک کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ آج کے حامد میر کے کالم میں بھی اس تحریک کا ذکر ہے، اور یہ اعزاز بھی پاکستان کے صحافیوں کو جاتا ہے، پاکستان کی صحافتی برادری کو جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی جیل برد و تحریک جو ہے وہ 1978 میں پاکستان کے اس وقت کے نامور صحافیوں کی جانب سے شروع کی گئی تھی۔ اس کے بعد ابھی جو ہمارا ماضی قریب ہے، اس میں گزشتہ سال 2022 میں عمران خان کی جانب سے بھی ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ وہ جیل برد و تحریک کا اعلان کریں گے۔ اسی طرح سے فضل الرحمان کی جانب سے 2019 میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جیل برد و تحریک ملک میں لا سکتے ہیں، لیکن عملاً کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں اب تک جیل برد و تحریک کو اچھے طریقے سے نہیں پریزنٹ کر سکا ہے، نہ ہی اسے چلا سکا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے وہ اس جیل بردو تحریک کے قانونی حقائق ہیں، اور وہ حقائق کچھ یوں ہیں کہ اگر جیل بردو تحریک شروع کی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ملک کا کوئی نہ کوئی ایسا قانون توڑنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا لا توڑنا ہوتا ہے جس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارے جو ہیں وہ آپ کو گرفتار کریں۔ ایسی تحریکیں مطلب بہت بڑی سطح پر چلائی جاتی ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے ملک کی آزادی لینی ہے یا پھر کسی بہت بڑے مقصد کے لیے آپ تحریک چلا رہے ہیں تو ان کا ایسی تحریکیں جو ہیں وہ حصہ ہوتی ہیں، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال کو سامنے رکھیں تو اس طرح کا کوئی جواز پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی کہ جیل بھرنے کے لیے آپ کو پہلے ملک کا قانون توڑنا پڑے گا، قانون توڑیں گے تو پھر آپ اداروں کی نظر میں آئیں گے، قانون کی نظر میں آئیں گے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں آئیں گے، اور پھر ہی جا کر جو ہے وہ ادارے آپ کو گرفتار کر سکیں گے۔ جیل بردوں سے مراد یہی ہے کہ آپ نے گرفتاریاں دینی ہیں، اور ایک بہت بڑی سطح میں جو ہے وہ گرفتاریاں اپنی دینی ہیں، لیکن اس وقت یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ کسی بھی کارکن کے پاس، کسی بھی اس ملک کے عام شہری جو ہے وہ کیوں کر چاہے گا کہ وہ کوئی ملک کا لا وائلیٹ کرے اور پھر جو ہے وہ جیل چلا جائے۔ یہ ملک کے عام لوگوں کی سوچ ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں چاہیں گے، کیونکہ عوام میں اس قدر اس وقت جو تاثر یا جو امیج موجود ہے ان کے لیے یہی ہے کہ جیلوں کے سامنے جایا جائے گا، تھانوں کے سامنے جایا جائے گا اور وہاں جو ہے وہ گرفتاریاں دے دی جائیں گی۔ اس طرح سے آپ کو ادارے گرفتار نہیں کرنے والے، نہ ہی پولیس آپ کو گرفتار کرنے والی ہے۔ گرفتار ہونے کے لیے، جیل بننے کے لیے آپ کو پہلے کنسٹیٹیوٹ یا ملک کا قانون معزز کے ساتھ توڑنا پڑے گا، اور پھر آپ کو ادارے یا پولیس گرفتار کرے گی۔ اور کس تعداد میں آپ قانون توڑیں گے، یعنی کہ جتنی زیادہ تعداد میں آپ قانون توڑیں گے اتنی زیادہ تعداد میں گرفتاریاں ہوں گی، اور تبھی جا کے عمران خان کی یہ جو جیل بردو تحریک ہے یہ کامیاب ہو پائے گی۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اہم نکتہ رکھتا ہوں، یعنی کہ بڑا آسان اور سمپل فارمولا جس کے تحت آپ جیل جا سکتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جیل بردو تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، جس میں کم سے کم سزا ہے، اور جو بڑا آپ کہہ لیجئے کہ بڑا کم والا معاملہ ہے، جس میں کوئی بہت بڑا قانون توڑنے کے مترادف نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جس ایریا میں، جس جگہ پہ دفعہ 144 نافذ ہے، وہاں پر اگر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جائے، دفعہ 144 وائلیٹ کیا جائے، تو یہ بھی ایک عملاً قانون کی خلاف ورزی، اور اس کے بعد آپ کی جیل بردو تحریک کے لیے آپ جو ہے اپنی گرفتاری اداروں کو دے سکتے ہیں۔ خیر اس وقت تو یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر عمران خان کی سیاست کی بات کی جائے تو عمران خان محض ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے، حکومت میں پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں۔ بہت سارے ان کے مخالفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو عوام سیریس نہیں لینے والی، لیکن عمران خان کا جو فالوور ہے، جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، وہ بلائنڈ ہے۔ عمران خان جس طرح کی بھی کال دیتے ہیں وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ اس وقت کی چند بڑی حقیقتوں میں سے انفارچونیٹلی ایک حقیقت ہے۔ جو عمران خان کے مخالفین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی سیاست کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا جو فالوور ہے وہ بلائنڈ ہے، اور پوری طرح سے عمران خان کی کسی بھی کال پہ کٹ مرنے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ بہرکیف آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ محض اعلانات تک ہی محدود ہے۔ موجودہ صورتحال میں اس طرح کے اقدامات ممکن نہیں ہیں، چونکہ جب بہت بڑی ریولیوشن کوئی چل رہی ہوتی ہے تو پھر یہ ممکنات میں سے ہوتا ہے کہ جیل بردو تحریک عملاً جو ہے وہ لائی جا سکے، لیکن موجودہ سیاسی بصیرت رکھنے والوں میں اور سیاسی صورتحال میں ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل بردو تحریک کا اعلان کریں، جیل بردو تحریک کے لیے کال دیں اور عوام جو ہے وہ گرفتاریاں پیش کرے۔ گرفتاریوں سے پہلے وہ قانون توڑے اور پھر جو ہے وہ گرفتاریاں پیش کی جائیں۔ برکیف عمران خان تو اس وقت حکومت پر پریشر مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں، اور صورتحال سے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے اس کوشش میں پوری طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں۔